معزز و مکرم حاضرین جمعہ اور میرے دیگر دینی و ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ایک بار پھر ہم اور آپ کو رمضان المبارک جیسا ایک عظیم مہینہ ہم کو نصیب فرمایا۔ بعدو درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک مکمل سورہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اسی کے مطابق چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بنیادی طور پہ جو موضوع رکھا گیا ہے وہ ہے رمضان ماہ قرآن، یعنی جو رمضان ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ آج انشاءاللہ العظیم ہم اور آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن، اس کے آداب کیا ہیں، قرآن اس کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، قرآن اس کے حقوق کیا ہیں۔ ان تین نکات پر انشاءاللہ العظیم گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے قدر والی رات میں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، جس کے اندر فرشتے اور جبریل امی نازل ہوتے ہیں۔ فیہا من کل امر، اس کے اندر تمام امور کی انجام دہی ہوتی ہے، تمام احکام کو لکھا جاتا ہے۔ حتی مطلع الفجر، اور یہ لیلۃ القدر فجر تک رہتی ہے۔ بنیادی طور پہ اللہ رب العالمین نے اس میں 4-5 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جو اہم بات جو ہمارا موضوع ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو ایک ایسی رات میں نازل کیا ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پوری 360 یا 365 چاند اور سورج کے اعتبار سے جو ایام ہیں، ان تمام ایام کے اندر سب سے بہتر رات اگر کوئی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور اس قدر والی رات میں اللہ رب العالمین نے اس سب سے معزز، سب سے قدر والی کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اس کے تعلق سے آپ سوچیں گے تو بڑی آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو نازل کیا ہے جبریل امی کے ذریعہ، جو فرشتوں میں سب سے افضل۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام نبیوں میں سب سے افضل۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کو جس مہینے میں نازل کیا وہ رمضان المبارک، جو مہینوں میں تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ۔ پھر اس کے اندر بھی جو طاق راتیں ہیں، پھر اس کے اندر بھی مزید اللہ رب العالمین نے ذکر کیا لیلۃ القدر، جو تمام راتوں سے بہتر ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا، ایک قدر اور منزلت والے شخصیت کے ذریعے نازل کیا، ایک قدر اور منزلت والے شخصیت پر نازل کیا۔ اور یہ قرآن یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ لکھی جانے والی، سب سے معتبر، سب سے بیسٹ اور سب سے بہتر کتاب ہے۔ یہ ہم اور آپ بھی کہتے ہیں اور تمام لوگ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ایسا کہ نہیں کہ صرف مسلمان کہتے ہیں، تمام لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں دیگر کی طرف نہ جاتے ہوئے ڈائریکٹ میں اپنے پوائنٹ پر آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ قرآن کے پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ قرآن یہ شفا ہے، قرآن یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے۔ ایک انسان اگر اس کو پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے اس کو شفا ملتی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت صرف میں اشارہ کروں کہ سورہ فاتحہ، صرف سورہ فاتحہ آپ دیکھیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے صحابہ کرام نے ایک ایسی چیز پر جس کو کسی چیز نے ڈنک مار دیا تھا،
بعض روایتوں کے اندر وہ بچھو کا، بعض روایتوں کے اندر سانپ کا، بعض روایتوں کے اندر ایک موذی جانور نے ڈس لیا تھا، اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا گیا اور اللہ نے شفا دی۔ ایک تو پڑھ رہے ہیں، اس کے فوائد انشاءاللہ اور بھی بیان کیے جائیں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کلمات کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ آپ صرف اس کو پڑھو، اللہ رب العالمین اس میں آپ کے لیے شفا رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس شفا کے نام پہ جو کہیں نہ کہیں ہمارے سماج میں رائج ہے کہ لوگ تعویذ بنا کے کبھی ہاتھ میں، کبھی گلے میں، کبھی کمر میں، کبھی پیر میں، اور کبھی نہ جانے کہاں کہاں ٹانگنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ شفا ہے، اس کو پڑھنے کی وجہ سے شفا ملے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر ایک دوا دیتا ہے تو اس کو گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، شفا کیسے ملتی ہے؟ ڈاکٹر جو دوا دیتا ہے اس کو پینے سے ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ ایسے قرآن سے ہمیں شفا کیسے ملے گی؟ اس کو ہم پڑھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، انشاءاللہ پوری بات آئے گی آپ کے سامنے۔ اس کو لٹکانے سے کام نہیں ہونے والا۔ تو چاہے قرآن کی تعویذ چاہے کہیں بھی لٹکاتے ہیں، یہ سراسر ناجائز اور غلط ہے۔ کسی بھی طریقے کا جو بھی تعویذ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی جس بھی طریقے کا اگر کوئی بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو تعویذ نہیں لٹکانا ہے۔ تو پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ ویسے پورا قرآن کہیں سے بھی پڑھ کر کسی پر بھی دم کیا جا سکتا ہے، لیکن چند ایک کی خصوصیت اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بیان کی ہے، اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ چاہے جہاں سے پڑھنا شروع کر دیں اور دم کرنا شروع کر دیں۔ بعض لوگ 21 مرتبہ یہ، 20 مرتبہ یہ، 50 بار یہ، 7 بار فارورڈ کرنے سے یہ، تو یہ تمام کی تمام چیزیں سب غلط ہے۔ بہتر کیا ہے جو شریعت نے ہم کو سکھایا۔ سورہ ناس، سورہ فلق جب یہ نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کہتے ہیں کہ سب سے بہتر تعویذ جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے، تعویذ کا مطلب جو عربی زبان میں ہوتا ہے جس کے ذریعہ پناہ طلب کیا جائے، وہ تعویذ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، جو گلے میں لٹکائے، جو لٹکانے والا جس طرح کی بھی تعویذ ہے وہ سب غلط ہے۔ اگر تعویذ کا لفظ اگر کبھی میں نے استعمال کیا تو سمجھ جائیے تعویذ کا مطلب یہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی جو استعمال کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پناہ طلب کرنا، شیطانوں سے حفاظت اور دیگر چیزوں سے حفاظت، جادو سے حفاظت، ٹونا سے حفاظت، اس طرح کی دیگر تمام چیزوں سے اگر انسان حفاظت چاہتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے بہترین تعویذ اگر کوئی ہے تو وہ سورہ ناس اور سورہ فلق ہے۔ لٹکانا نہیں ہے، پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی چھوٹی سورہ سکھائے، اور ہم بڑی بڑی سورہ نہ جانے کون کون، اس کو 21 مرتبہ، اس کو 12 مرتبہ، اس کو 2 مرتبہ، اس کو 11 مرتبہ، یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہے۔ بتانا مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ جو نصوص سے ثابت ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ دوسرا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جیسا کہ ابھی بات چل رہی تھی کہ یہ قرآن کو لٹکانے سے کام نہیں چلے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو پڑھنے کے بعد سمجھنا پڑے گا، تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ آپ کوئی بھی کتاب رینڈملی پڑھیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کے زندگی کا رہنما موجود ہو، زندگی کا آئیڈیل موجود ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن قرآن یہ ہے اگر اس کو پڑھیں گے آپ تو زندگی کیسے گزاری جائے، اس دنیا کے اندر کیسے ہمیں جینا ہے، کیسے ہمیں مرنا ہے، کیسے ہمیں شب و روز کو گزارنا ہے، کیسے اپنے پل پل کی، کیسے رات کو گزارنا ہے، کیسے دن کو گزارنا ہے، اپنے شروع سے ایام کو لے کے آخری تک، سورج کے ڈوبنے سے لے کے سورج کے نکلنے تک، اور رات کی پوری تاریکی میں اور دن کے پورے اجالے کے اندر کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو قرآن کی صورت میں بطور ہدایت دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہدی للناس، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت ملنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جس کو پڑھے اس کو سمجھے۔ ابھی بات انشاءاللہ اور بھی آئے گی وقت رہا تو۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کوئی قرآن کو پڑھتا ہے تو اس سے دل اس کا مطمئن ہوتا ہے، اطمینان قلب اس کو نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو کہیں نہ کہیں ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، اگر وہ واقعی حقیقی معنوں میں قرآن کا جو حق ہے اس حق کی ادائیگی کے ساتھ اگر قرآن کی تلاوت کی جائے، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی جائے، اس انداز میں اگر کیا جائے تو دل کو اطمینان ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ میں نہیں فرما رہا، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا قرآن کو پڑھنے سے دلوں کو سکون نہیں ملتا؟ یہ اللہ رب العالمین استفہام انکاری، یعنی اللہ رب العالمین کہنا چاہ رہا ہے کہ ضرور آپ پڑھو قرآن، کیونکہ قرآن پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اسی طرح ایک چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو ضرور پڑھنا چاہیے، ضرور سیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کہیں اسٹوڈنٹ بن کے جائے، کہیں طالب علم بن کے جائے، یہ بھی ایک طریقے کا سیکھنا ہے۔ اور ایک انسان تفسیر لے لیا، کوئی معتبر تفسیر لیا، اس کو پڑھ رہا ہے، اس سے بھی سیکھ رہا ہے، تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے وہ سیکھے۔ آپ سوچیں دنیا کے اندر، آپ تھوڑا سا غور کریں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنے لوگوں کو پیدا کیا، کتنی مخلوقات کو پیدا کیا۔ سب سے بہتر مخلوق انسان، ان انسانوں کے اندر نہ جانے کتنے لوگ موجود ہیں، نہ جانے کتنے مذاہب موجود ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان بنایا، پھر ان مسلمانوں میں بھی سب سے بہتر قرآن و سنت پر چلنے والا بنایا، پھر اس کے بعد قرآن و سنت پر چلنے والے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس قرآن کو پڑھتے ہو تو سب سے بہتر۔ آپ سوچو دنیا کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، انسان اس کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے، ان تمام میں سب سے بہتر اور اچھا بننا چاہتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کو ضرور پڑھے، قرآن کو ضرور سیکھے، قرآن کو ضرور سکھائے۔ اسی طرح ایک پانچواں جو فائدہ ہے، ایک بڑا فائدہ جو ہر کوئی سنتے رہتا ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ آپ ایک حرف پڑھ رہے ہیں، آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف لام حرف میم حرف۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی انسان قرآن کو پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں تم کو نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر کوئی، اللہ کے نبی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی الف لام میم صرف پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا صاحب؟ سیکنڈ کا میں سمجھتا ہوں 10واں حصہ بھی نہیں لگے گا آپ کو الف لام میم کہنے میں۔ سیکنڈ کے میں 10ویں حصے کی بات کر رہا ہوں، سیکنڈ بھی نہیں لگتا، سیکنڈ کا 10ویں حصے کی بات کر رہا ہوں میں، اتنا بھی ٹائم نہیں لگتا ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ بتا رہا ہوں۔ الف لام میم 30 نیکی اللہ رب العالمین آپ کو دے رہا ہے، تو اس ماہ مبارک کے اندر ضرور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو۔ ایک چھٹی فوائد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ یہ کہ یہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ ابھی فجر کی طرف اس میں بھی اس طرح کی بات آئی تھی کہ یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ رکھنے والوں کے لیے سفارش کرتا ہے۔ اسی روایت کے اندر جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ قرآن، اگر کوئی انسان قرآن کو پڑھتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے پاس حجت قائم کرے گا، اللہ کے پاس دلیل پیش کرے گا، اللہ سے لڑائی کرے گا۔ الگ الگ روایتیں موجود ہیں، اور باقاعدہ جو انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ اس نے صرف اور صرف تیرے خاطر اپنی رات کی نیندوں کو حرام کیا، اے اللہ رات کو جاگ کر یہ قرآن کو پڑھا کرتا تھا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رات کو جاگ کر یہ قرآن پڑھتا تھا، اے اللہ تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فیشفیان، دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، ایک تو روزے کی بھی اور قرآن کے بھی۔ تو قرآن ضرور پڑھو۔ یہ قرآن جس طرح ہم دنیا کے اندر جج کو ہائر کرتے ہیں، ہم جس طرح لائر کو ہائر کرتے ہیں نا، وکیل کو ہائر کرتے ہیں جج کے سامنے اپنی بات کو رکھنے کے لیے، ایسے گویا کہ ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم ایک شخص کو ہائر کر رہے ہیں، قرآن کو ہم نے ہائر کر لیا ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا اور آپ کے حق میں سفارش پیش کرے گا، اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ایسی سفارش ہوگی، ایسا نہیں کہ کوئی لائر دنیا کا کیا ہوتا ہے، بھائی لڑا جیتا تو صحیح ہے نہیں تو ہار گیا، کئی دوسرے لائر کو ہم ڈھونڈتے ہیں، پھر کہیں سے کہیں اور کہیں سے کہیں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ قرآن یہ تمہارا ایسا لائر ہوگا، ایسا سفارشی ہوگا، ایسا شافع ہوگا، ایسا سفارش کرنے والا ہوگا جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اللہ اس کی لاش کو رکھے گا۔ تو ضرور قرآن کو پڑھنا چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا کوئی سفارشی بن جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ اس طرح ایک 7واں فائدہ جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی انسان قرآن کو بہتر طریقے سے اور اچھے انداز میں پڑھتا ہے، جو قرآن کا ماہر ہے، اللہ کے نبی کی حدیث، وہ مع السفرۃ الکرام البررہ، جو اللہ رب العالمین کے پاس جو مقرب اور باعزت اور بہتر اور بزرگ فرشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث الذین یقرؤون القرآن وهو ماہر بہ فهو مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھنے میں ماہر ہے، یعنی اچھے طریقے سے پڑھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ہوتے ہیں نا، انگلش بڑے فراٹے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اردو بڑے فراٹے کے ساتھ پڑھتے ہیں، مراٹھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے، یا تو خود انہوں نے سیکھا نہیں، یا تو والدین نے سکھایا نہیں، خود کیا کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرو، اچھے سے کوشش کرو، بہتر طریقے سے۔ اگر ماہر ہو گئے تو فرشتوں کے ساتھ آپ جاؤ گے، مع السفرۃ الکرام البررہ۔ وہ بھی وہ فرشتے نہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ فرشتے نہیں جو دنیا میں کئی ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کے مقرب ہیں، جو اللہ کے باعزت فرشتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا شمار ہوگا اگر آپ اچھے طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں۔
لیکن یاد رکھیے جو انسان قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا، جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اسی حدیث کے اندر کہ اس کو 2 گنا اجر ملے گا۔ اس کو دیکھ کر لوگ چوک جاتے ہیں، میں اس میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، میں صرف اشارہ کروں کہ 2 گنا جو ذکر کیا گیا ہے نا، وہ مع صفرۃ الکرام البررہ، وہ صفات آپ کو نہیں مل پائے گی۔ ڈبل اجر مل رہا ہے کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے، اس کے محنت کا صلہ مل رہا ہے۔ قرآن 1 حرف پر 10 نیکی، وہ صلہ مل رہا ہے، اس اعتبار سے اس کو ڈبل مل رہا ہے۔ لیکن یہ کہ جو انسان ماہر ہے، جو قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھتا ہے، اس کا ڈبل، یہ مراد نہیں ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل میں اور بھی جاتا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے۔ ابھی بات آئی نا کہ مہارت حاصل کریں، اچھے انداز میں پڑھیں، تو اس کے آداب کیا ہیں؟ تقریباً میں نے 15 سے 16 آداب کو ذکر کرنے کی کوشش کیا ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے قرآن کا کہ جب قرآن آپ پڑھیں تو تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ پڑھیں۔ تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ قرآن کو آغاز کرتے ہیں، اس تعلق سے علماء نے کافی بحثیں بھی کی ہیں کہ کب اعوذ باللہ پڑھیں گے، کب بسم اللہ پڑھیں گے، کب دونوں پڑھیں گے، کب ایک کو پڑھیں گے۔ اس پر باقاعدہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب العقیدہ الواسطیہ کے اندر شروع ہی میں جو نقل کیا، سب سے پہلے بسم اللہ کی بحث سے شروع کیا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اگر کوئی انسان قرآن کو پڑھ رہا ہے اور سورت کا شروع کا حصہ ہے، مثال کے طور پہ الف لام میم آپ شروع کرنے جا رہے ہو سورہ بقرہ، تو سورت کا یہ شروع کا حصہ ہے، الف لام میم سے آپ کو پڑھنا ہے، تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھ رہا ہے۔ اب ایک انسان پڑھتے جا رہا ہے، سورہ بقرہ پڑھا، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھا، سورہ نساء پڑھا، پڑھتے ہی جا رہا ہے، اس میں بھی بیچ بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آ رہا ہے، تو اس میں دوبارہ اعوذ باللہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دینا کافی ہے۔ لیکن آپ نے سوچا کہ ایک سورہ ہم نے پڑھ لیا سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران آپ کو بعد میں پڑھنا ہے، کچھ دیر بعد پڑھنا ہے، تو پھر آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ آپ کو دونوں کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز، مثال کے طور پہ ایک انسان الف لام میم سے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا ہے، ایک پارہ پڑھا، ایک پارہ پڑھ لیا، سیقول سے اس کو شروع کرنا ہے، تھوڑا سا وقفے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، بعد میں پڑھنا ہے، تو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف اور صرف اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، یہاں پہ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کب پڑھنا ہے؟ جب سورت کا شروع ہوگا، جب ہم شروع کرنے کے لیے جائیں گے، یا جب کوئی بھی سورہ آئے گا تو وہاں پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ لیکن ایک انسان ایسے ہی پڑھتے جا رہا ہے، ایک پارہ پڑھا، 2 پارہ پڑھا، قرآن رکھ دیا، پھر اس کو پڑھنا تیسرے پارے سے یا چوتھے پارے سے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے، تو وہاں پہ صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کافی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کیا ہے کہ کبھی کوئی آئے سلام کر لیا، کبھی کیا ہے کوئی بات کر لیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عام طور پہ، اور ان ایام میں تو اور بھی ہوتا ہے، ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے رہتے، کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کسی کا فون آ جاتا ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے، تو چاہیے کہ اس کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم اس آیت کو، اس رکوع کو ہم پورا کر لیں، یہ طریقہ ہے۔ لیکن پھر مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم نے 10 آیت پڑھ لیا، اور پھر کسی کے پاس جانا ہوا، کسی نے الیک سلیک کیا، کسی سے بات کرنا ہوا تھوڑی دیر کے لیے، 1-8 منٹ کے لیے، پھر ہم کو کنٹینیو کرنا ہے، تو علماء نے ذکر کیا ہے کہ پھر ہم کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے وقفہ دیا ہے بیچ میں، جو آپ نے گرچہ آپ نے 1 منٹ کا، آدھا منٹ کا، 2 منٹ کا، 5 منٹ کا، 10 منٹ کا جو وقفہ آپ نے دیا ہے، وہاں پہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ تو یہ پہلا ادب ہے کہ تعوذ اور تسمیہ کا خیال کرنا۔ دوسرا اہم ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پورا معاملہ ختم ہو سکتا ہے، پوری عبادت جو ہم کرتے ہیں، ایک ایک جو نیکی ہوتی ہے پوری ضائع اور برباد ہو سکتی ہے، الٹا ہمارے اوپر گناہ بھی آ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیت کو خالص کرنا۔ نیت کو خالص کرنے سے 2 چیزیں مراد ہوتی ہے کہ ایک انسان قرآن کو پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر ریاکاری نہیں آنی چاہیے، دکھاوا نہیں آنا چاہیے کہ لوگ مجھے کہیں گے ارے کتنا پڑھنے والا ہے، ماشاءاللہ تو جب دیکھو جب قرآن ہی پڑھتے رہتا ہے، یہ چیز ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ کبھی اگر ہمارے اندر آتا ہے، کبھی کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ویسے تو ابھی تو رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس پہ بھی گفتگو کی جاتی کہ جو شیطان اس مہینے میں جب نہیں رہتا تو پھر کہاں سے آتا ہے، پھر انسان وسوسہ کیسے پیدا ہوتا ہے، پھر برائیوں میں مبتلا کیسا ہوتا ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بتانا مقصود یہ ہے، عام دنوں کی بات کر لو، اگر کبھی کبھی ایسا وسوسہ آ جائے، ایسا آپ کو لگے کہ ہمارے دل میں آ رہا ہے کہ کہیں ریاکاری تو نہیں ہے، تو یہ سمجھیے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو سمجھیے وہ ریاکاری نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے تو آپ خود سے آپ سوچ رہے ہو نہیں لوگ دیکھیں گے مجھے اچھا کہیں گے، یہ مائنڈ میں اگر آپ کے آ گیا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، لوگوں کا جہاں پہ آ گیا تو سمجھیے کہ ریاکاری ہے۔ لیکن یہ آیا کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی کتنا بھی دیکھے، کوئی بھی دیکھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر جا رہا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرو، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اصل یہ ہے کہ قرآن کو ہم پڑھے خالص اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی میں دوسری چیز ہوتی ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتا لیکن تکبر آ جاتا ہے۔ تکبر کیا آتا ہے؟ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں
کہ اس کے پاس ٹائم بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, بیٹھا ہوا ہے, لیکن قرآن نہیں پڑھ رہا ہے, کچھ نہیں کر رہا ہے, تو دل کے اندر ایک الگ سے تکبر آتی ہے کہ میں تو اتنا پڑھتا ہوں, میں تو اتنا کر رہا ہوں, مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے. یہ شیطان ڈالنے کی کوشش کرتا. تو یہ فیلنگ بھی نہیں آنی چاہیے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے, مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے. صاحب, ہو سکتا ہے جو انسان جس مجبوری میں بیٹھا اس کی کیا مجبوری وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے نصیب بہتر ہو سکتا ہے آپ ابھی پڑھ رہے ہو سکتا ہے آخری عمر میں اللہ آپ کو گمراہ کر دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان دل ہوتے ہیں, کب کس کا کب پھیر دے کسی کو معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پکا حاجی اور نمازی بن جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں گمراہ ہو جائیں. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ میں تو بہت اچھا ہوں, میں ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتا ہوں. تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی ریاکاری اور نہ ہی تکبر. اس کو کہتے ہیں نیت کو خالص کرنا, خالص اللہ کے لیے اس کو انجام دینا. اسی طرح میں تھوڑی سی تیزی کے ساتھ بڑھوں گا. تیسرا جو چیز ہے ادب میں کہ اس کو عبادت سمجھ کے کریں. یہ عبادت ہے, یہ مذاق نہیں ہے. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ایک عبادت ہے, ہم اس میں سکون کے ساتھ رہتے ہیں. ہم جو عبادت کرتے ہیں, اللہ کے نبی کی حدیث ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے ہی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو سمجھو فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ ہم کو دیکھ رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرا باس موجود ہے یہاں پہ, اگر آپ کا باس موجود ہو, آپ وہاں پہ کام کر رہے ہو, تو کام کتنے پرفیکٹ طریقے سے آپ کرو گے. بہت پرفیکٹ طریقے سے انسان کرنے کی کوشش کرے گا. اس کا مالک وہاں پہ موجود ہے, اس کا سیٹ موجود ہے, تو کہیں بھی ادھر ادھر وہ گیپنگ نہیں مارے گا, وہ ادھر ادھر اپنے دھیان کو نہیں لگائے, وہ اپنے کام پر پرفیکٹ فوکس کرے گا. ایسے ہی سمجھو اللہ ہمارے سامنے موجود ہے, اللہ ہمارے سامنے موجود ہے. پرفیکٹ طریقے سے اس کو کرنے کی کوشش کرو. ایسا نہیں کہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں, دھیان ہمارا کہیں اور ہے اور کہیں اور میں ہمارا لگا ہوا ہے. اس تعلق سے میں بیان کر دوں ورنہ بات رہ جائے گی, شاید بات بھی نہ آ پائے, کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن سنتے ہیں, بہت سارے لوگ لگا دیے چل رہا ہے, قرآن گھروں میں چل رہا ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں, قرآن پہ دھیان بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ تو نعوذ باللہ یہاں تک اس کی بے حرمتی کرتے ہیں کہ قرآن لگا ہوا ہے اس کے دکان کے اندر, دکان میں گراہک آ رہا ہے, گراہک سے ڈیل بھی کر رہے ہیں, خرید و فروخت کی بھی کر رہے ہیں, بیع و شرا بھی کر رہے ہیں. تو یہ کون سی بھائی, یہ کون سی تمہاری عبادت ہے؟ قرآن سننا عبادت, ابھی بات آتی ہے, لیکن ابھی میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن سننا عبادت ہے, سننا چاہیے. اللہ کے نبی خود سنتے تھے بسا اوقات, عبداللہ ابن مسعود کو بلا کر خود سنا کرتے تھے, روتے بھی تھے بسا اوقات. سننا چاہیے لیکن اس انداز میں کہ قرآن کی بے حرمتی کی جائے. قرآن یہاں پہ چل رہا ہے اور آپ خرید و فروخت کر رہے ہو, آپ عیاشی میں لگے ہوئے ہو, آپ کوئی اور کام کر رہے ہو, آپ کا دھیان کہیں اور پہ لگا ہوا ہے. قرآن اگر چل رہا ہے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا, یہ اللہ کا فرمان ہے کہ خاموش ہو جاؤ, غور سے سنو, دھیان سے سنو. نماز میں اجازت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی. صاحب, نماز میں اگر کوئی انسان کوئی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو مقتدی کے لیے اجازت نہیں کہ قرآن پڑھے. یہاں تک کہا گیا ہے, اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہو, وہاں آپ ڈیل کر رہے ہو, وہاں آپ ڈیل کر رہے ہو. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے, کیونکہ ایک ایک حرف پر 10 نیکی ہم کو ملتی ہے. اسی طرح چوتھا جو ہوتا ہے, جو آداب میں نے ذکر کیا ہے کہ باوضو ہو کے یہ کرنا افضل ہے. اس تعلق سے علماء نے کافی بحثیں کی ہیں کہ وضو کرنا واجب ہے کہ نہیں واجب ہے. بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ باوضو ہو کر پڑھا جائے, باوضو ہو کر چھویا جائے. لیکن بے وضو بھی اس کو چھوا بھی جا سکتا ہے, پڑھا بھی جا سکتا ہے, وقت نہیں ہے کہ اس کی دلیل دی جائے. 5ویں چیز, صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. جس جگہ پہ ہم پڑھیں قرآن کو وہ جگہ صاف ستھری ہو. 6ٹھی چیز یہ ہے کہ سکون والی جگہ ہو, ہنگامہ والی جگہ نہ ہو. بعض لوگ شور کر رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہو, چھوڑ دو. وہاں پہ ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ بالکل سکون ہو. ہنگامہ والی جگہ پہ آپ کو قرآن نہیں پڑھنا, یہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے. اسی طرح 7ویں چیز کہ صحت مخارج اور تلفظ کا خیال رکھنا ہے, کہ جو ہم ادا کرتے ہیں نا, جو الفاظ الف با تا سا جو یہ پورا ہوتا ہے یا تک, یہ اس کو ہم کیسے ادا کریں. جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی میں مثال دوں کہ اتنا میننگ فرق ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے قلب, بڑا قاف سے جو حلق سے نکلتا ہے بالکل آخری اوپر سے, قاف قلب, اس کے معنی ہوتا ہے دل, دل ہارٹ کے معنی میں آتا ہے. اور اسی کو ہم کہتے ہیں کلب, کتا ہوتا ہے, کاف اور لام اور با, کتا ہوتا ہے کلب معنی, اور قلب معنی دل ہوتا ہے. اتنا فرق ہوتا ہے. آپ سوچیں, میں صرف ایک مثال دی ہوں, ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے الفاظ کے ساتھ کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے. تو اس صحت مخارج کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی ایک طریقے کی قرآن کی بے حرمتی ہے جو بغیر قرآن کو سمجھ کے اور انسان ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. 8ویں چیز یہ ہے کہ سجدے والی آیت پہ سجدہ کرنا. یاد رکھیے پورے قرآن کے اندر جو حدیث سے ثابت ہے, جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے, وہ کل ٹوٹل 15 سجدے ہیں. بعض میں آپ کو 14 ملے گا لیکن ٹوٹل وہ 15 ہے. 15 پہ, پورے 15 پہ, آپ چاہو پورے 15 پہ کر لو, بہت اچھی بات ہے. آپ چاہو پورے 15 پہ نہ کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ چاہو کسی پہ کر لو, کسی پہ کرو,
کوئی مسئلہ نہیں. یہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. یاد رکھیے سجدے تلاوت کے لیے آپ کو تکبیر نہیں بولنی ہے. سجدے والی آیت آئی, آپ نے سجدہ فوراً آپ سجدے میں چلے گئے. سجدے کی ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے, سجدہ وجہ الذی خلق وصور وشق سمع وبصر بحول وقوته فتبارک اللہ احسن الخالقین. آپ سجدہ کریں گے, پڑھ لیں گے, بس اس میں یہ اٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں یا کھڑے ہونے کے بعد پھر سجدہ کریں, ایسا بالکل ثابت نہیں ہے. آپ پڑھ رہے ہو, آیا سائڈ میں رکھو, سجدہ کر لو. اچھا, اسی لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس سجدے کے لیے اگر آپ بے وضو ہو, انسان ایسے ہی پڑھ رہا ہے, تو اس سجدے کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ سجدے تلاوت ہے, یہ سجدے تلاوت ہے. ایسے ہی علامہ البانی نے پوری اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا تمام المنہ کے اندر کہ اسی طرح جو سجدے شکر ہوتا ہے, آپ کو کوئی خوشخبری ملی, کسی نے آپ کو خوشخبری سنایا, تو خوشی کا جو سجدہ ہوتا ہے جس کو ہم سجدے شکر کہتے ہیں, اس کے لیے بھی وضو کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایسے سجدے تلاوت کے لیے بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ یہ واجب بھی نہیں ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ممبر پر چڑھے اور سجدے والی آیت کی تلاوت کی اور ممبر سے ادھر کر سجدہ کیا. پھر اس کے بعد ممبر پر چڑھے, اس کے بعد دوسرا جب جمعہ آیا تو پھر سجدے والی آیت کی تلاوت کی اور پھر سجدہ نہیں کیا. پھر لوگوں کو بتایا دراصل میں نے اس لیے کیا, مسلم شریف کی روایت ہے, اس لیے میں نے ایسا کیا ہے تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہی تھا کہ کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے, تو اس کو واجب نہ سمجھا جائے. اسی طریقے سے ایک اہم چیز جو کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے ہندوستان اور پاکستان والے دھیان نہیں دیتے ہیں کہ قرآن جب پڑھا جائے, اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان سمجھے گا, قرآن کو جب پڑھا جائے اس میں جب جہنم کا تذکرہ ہو, اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو, ڈر اور خوف کا تذکرہ ہو, تو اللہ رب العالمین سے اس سے پناہ مانگی جائے. ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کبھی ایسی آ جاتی, ایسی آیت کی تلاوت کرتے جس میں جہنم کا تذکرہ ہوتا تو رکتے اور اس نماز کی حالت میں اللہ سے پناہ طلب کرتے کہ اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا, اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچا. باقاعدہ دعا کرتے تھے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم سمجھیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اسی طرح جب جنت کی بات ہو, اللہ کے رحمت کی بات ہو, اللہ کے برکت کی بات ہو, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو, جنت کے لوگوں کا تذکرہ ہو, ان کے صفات کا تذکرہ ہو, تو وہاں پہ رک کر دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ دے, اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. جو بھی دعا آپ کر سکتے ہیں اس طرح دعا کرنی چاہیے, یہ بھی اس کے آداب میں داخل ہے. اسی طرح ہر آیت پر ٹھہرنا, یہ ہر آیت پہ ٹھہرنا یہ واجب نہیں ہے, لیکن عام طور پہ دیکھا جائے جو روٹین کے حساب سے جس کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے وہ کثرت کے ساتھ جلدی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. سنت یہ ہے, بہتر یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر رکتے تھے, ہر آیت پر ٹھہرتے تھے. گرچہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں, بس اوقات انسان ملانے کی کوشش کرتا ہے, تو ملائیے مت. اللہ کے نبی کا طریقہ یہ, سنت اور افضل طریقہ یہ کہ ہر آیت پر آپ رکیں, ہر آیت پر ٹھہریں. گرچہ اس پہ لام لکھا ہوا ہے, گرچہ اس آیت پہ لام لکھا ہو, آیت کا مطلب یہ کہ اس پر ٹھہرنا ہے آپ کو. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, البتہ ملایا بھی جا سکتا ہے, ملانا جائز ہے. اسی طرح گھروں میں تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. مسجد میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, گھروں میں بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ. جس طرح پہلے کے لوگوں میں باقاعدہ, اب تو ہمارے یہاں گھروں سے لوگوں کے یہاں سے گھروں سے آواز آتی تھی, لوگ قرآن کو پڑھتے تھے, اور آج گانے بجانے کی آواز آتے ہیں. بڑی شرمناک بات ہے یہ ہے کہ آج وہ معاملہ پورا ختم ہوتے جا رہا ہے. انسان پڑھتا بھی اتنی ہلکی آواز سے پڑھتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ انسان قرآن کو پڑھے تو ایسی آواز میں پڑھے کہ بلند آواز ہو, اس کی آواز تھوڑی سی بلند ہو, ایسے کہ ایک آدھ اگر آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہو تو سن سکے. انسان پڑھتا ہے, نہ خود سن رہا ہوتا ہے نہ کوئی سن رہا ہوتا ہے, بس پڑھ رہا ہے. بھائی یہ ایسی کتاب ہے کہ نہیں تم مطالعہ اس کو کر رہے ہو, یہ مطالعے والی کتاب نہیں ہے. اس کو پڑھنا بھی ہے, فرشتے بھی سنتے ہیں, اور اگر کوئی آپ کے سامنے وہ بھی سنتا ہے, ثواب مل رہا ہے, ایک ایک حرف پر ثواب مل رہا ہے, عبادت ہے, اور اس میں آپ اس کو مطالعہ کر رہے ہو, اسٹڈی کر رہے ہو, ایسا لگ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے. ایسا معاملہ نہیں ہے. اسی طرح ایک اہم بات کہ دوسروں سے قرآن کو سننا, جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا, اللہ کے نبی کا طریقہ یہ بھی ہے کہ دوسروں سے قرآن کو سنا جائے. ایک آخری بات میں کہہ کے ختم کروں, جو آخری پوائنٹ میرا تھا کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں, قرآن کا حق کیا ہے. وقت ختم ہو چکا ہے. قرآن کا حقوق, سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے, اس بات کو مانا جائے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے, یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے, قیامت تک اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی, کوئی بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے, اللہ رب العالمین خود اس کا حفاظت کرنے والا. تو اس پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے, کسی انسان کا بولا ہوا کلام نہیں کہ بدل جائے گا, یہ قیامت تک برقرار رہے گا. اسی طرح دوسری جو قرآن کے حقوق میں داخل ہے کہ اس کی تلاوت کرنا, جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ تلاوت کیا جائے. باقاعدہ میں نے دیکھنے کی کوشش کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ, امام شافعی رحمہ اللہ علیہ, اور اس طرح دیگر کئی کبار علماء کا میں نے دیکھا کہ باقاعدہ ان ایام کے اندر اتنا کثرت کے ساتھ کرتے تھے کہ باقاعدہ کبھی کبھی ایک ایک دن میں بھی ختم کرتے تھے.
کبھی کبھی ایک ایک دن میں بھی ختم کر دیتی ہے. اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 3 دن سے پہلے ختم نہیں کرنا چاہیے, اور شاید یہاں پہ کوئی ایسا ہے بھی نہیں کہ ایک دن میں ختم کرے. صرف بتانا مقصود ہے, ابھارنا مقصود یہ ہے. اس پر علماء کے اختلاف بھی موجود ہے, میں اس میں جانا بھی نہیں چاہتا. بتانا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام ہمارے اسلاف اتنا اہتمام کرتے تھے, اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ایک ایک دن میں باقاعدہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھ کر پوری قرآن ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے, یا زیادہ سے زیادہ 2 مجلس میں قرآن ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ہم پڑھیں. ایسا نہیں کہ میں آپ کو ابھار رہا ہوں کہ آپ ایک دن میں ختم کریں, آپ پڑھیں. 3 دن سے کم ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے 3 دن سے کم ختم آپ نہ کریں, لیکن آپ کو ابھارنا مقصود ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی, ایک صاحب نے باقاعدہ مجھے بتایا کہ الحمدللہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ میں 8-9 پارہ ختم کروں گا, ہر دن ختم کروں گا. یہ ٹارگٹ بناؤ, یہ ٹارگٹ بنانے کی ضرورت ہے. اس طرح کی خوشیاں ملتی ہیں اور لوگوں کو حوصلہ بھی ملتا ہے. لوگ ایسا ٹارگٹ بنائیں. جو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے, ایک ٹائمنگ فکس کرتے تھے, نظام الاوقات بناتے تھے, اوقات کی تنظیم کرتے تھے کہ بھائی اس وقت میں ہمیں کوئی بزنس نہیں کرنا ہے. اس وقت میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام مالک رحمہ اللہ علیہ جس کے درس کے اندر باقاعدہ تقریباً لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد ہوا کرتی تھی, لوگ سننے کے لیے آیا کرتے تھے, اپنے درس کو محفوظ کر دیتے تھے, اپنے درس کو بند کر دیتے تھے, درس نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے قرآن کا مہینہ ہے, ہم قرآن پڑھیں گے. کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے, خصوصاً اس مہینے کے اندر, کیونکہ اسی مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں, تو لازمی طور پہ جتنا ہو سکے, جہاں تک ہو سکے, کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز, اس کو سمجھ کر پڑھیں صاحب, سمجھ کر پڑھیں. ایک ایک چیز ہوتی ہے, کسی مسئلے پر ہمیں بحث کرنا ہوتا ہے, کسی میٹنگ میں اگر کوئی بحث کرنا ہوتا ہے تو ہم باقاعدہ اس کے ڈیپ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں, ایک ایک مسئلے میں اس کا تیاں پاچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن قرآن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہم ایک چھوٹے سے مسئلے میں پوری بحث بال کے خال نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور قرآن ہم چاہتے ہیں کہ ایسی پڑھ کے ختم ہو جائے. صاحب اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ ہدایت ہے, یہ ہدی للناس ہے, اس کو سمجھ کر پڑھو. یہ ہمارے لیے ہدایت کا منبع ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے, یہ اللہ نے قرآن میں بتایا. اس کو صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے, یہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے, یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے, یہ قبرستان میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے. صاحب یہ کیا ہے, اس کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. اسی طرح چوتھا جو حقوق ہے کہ اس پر عمل کرنا. ہم سمجھ لیں کہ نماز پڑھنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, ہم جمعہ آ گئے, رمضانی مسلمان ہو گئے. صاحب یہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ. آپ نے سیکھ لیا تو آپ پر واجب ہے کہ آپ نماز پڑھو, عمل بھی کرنا ہے کثرت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ ہم صرف بس قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, اس میں کیا عمل نہیں کر رہا ہے. پڑھو, سمجھو, عمل کرو. 5ویں چیز ہے کہ دوسروں تک تلقین بھی کرنا ہے. یہ قرآن جو آپ نے سیکھ لیا ہے, آپ اس پر عمل بھی کر رہے ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ. اس طرح ایک 6ٹھی ذمہ داری ہے کہ قرآن کا احترام کیا جائے, اس کی عزت اچھی جگہ پہ رکھا جائے. ایسا نہیں کہ کوئی کتاب اس کے اوپر بھی کتاب رکھ دیا جائے, نہیں, اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اچھے انداز میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی قرآن اگر بوسیدہ ہو جائے تو علماء نے ذکر کیا ہے اس کا 2 ہی آپشن ہے. یا تو قبرستان میں ایسی جگہ جایا جائے جہاں پہ لوگوں کا پیر نہ پڑتا ہو, اس کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے, یا سمندر آپ کے سامنے ہے, کوئی تالاب ہے, کوئی ندی ہے, اس کے اندر اس رنگ کو گھول دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو جلا دیا جائے, یا جلا کر اس کے راکھ کو قبرستان میں ڈال دیا جائے, یا جلا کر اس کے راکھ کو سمندر میں ڈال دیا جائے. یہ طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ پیپر کی طرح بس ہم نے بہایا اور کوڑے دانے میں چلے گا, ڈسٹ بن میں چلے گیا. نہیں صاحب, یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے, اس کی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے. ایک آخری چیز کہ ہر کام میں, ہر بات میں, ہر میٹنگ میں, ہر فیصلے میں اللہ رب العالمین کے حکم کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے قرآن کو سیکھ لیا, سمجھ لیا, لوگوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں, تو ہر جگہ اس کو لاؤ. اپنے خاندان میں, اپنے گھر میں, اپنے رشتہ دار میں, اپنے میٹنگوں میں, اپنے لوگوں میں, اپنے جو بھی جہاں تک آپ کا حلقہ جتنا وسیع ہے, جہاں تک ہو سکے قرآن کی بات کی جائے, قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ قرآن کے حقوق میں شامل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے, اس کے اندر کثرت کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال جو ٹوٹی پھوٹی جیسے بھی تیسے ہم جو عبادتیں کر پا رہے ہیں, اے اللہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں, اے اللہ جو بھی کر رہے ہیں, اے اللہ تو اس کو شرط قبولیت سے نواز. اے اللہ جو بھی ہم میں سے بیمار ہے ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. بار اللہ جو ہم میں سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین.